أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم من يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين اللہ رب العزت کے حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لا تعداد درود و سلام کے بعد بزرگ و دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذات محترم، ہمارے اس دور میں کئی قسم کی برائیوں کا ہم شکار ہیں، کئی قسم کے گناہ ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ ایک بہت بڑی برائی، بہت بڑا گناہ وہ غیبت کرنا ہے، کسی کے اوپر بہتان لگانا ہے، بدگمانی کرنا ہے، اور ہم اس کو گناہ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی کی غیبت کرنا، بدگمانی کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم بدگمانی اور غیبت کے بارے میں قرآن و سنت کے احکام پڑھیں، ہمیں پتہ چلے کہ کسی کی بدگمانی کرنا اور کسی کی غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے وہ ذات حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ ذات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، بے شک بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو،
ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ کریم نے بدگمانی سے بھی منع کیا اور غیبت سے بھی منع فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچا کرو، ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہر ایک ظن جو ہے وہ منع نہیں ہے، بعض ظن ایسے ہیں، بعض بدگمانی ایسی ہیں کہ جو شریعت میں منع ہے۔ تو اس لیے علماء کرام نے ظن کی 4 قسمیں بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ ظن کی 4 قسمیں ہیں، ایک ہے واجب، دوسرا مستحب، تیسرا مباح یعنی جائز، اور چوتھا ممنوع جو منع ہے۔ واجب کی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن رکھنا، یہ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اچھا گمان رکھنا، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، گناہ بخشنے والا ہے، یہ واجب ہے۔ کیونکہ حضور کا ارشاد ہے، حضرت جابر اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل، تم میں سے کسی کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہو۔ تو فرمایا اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اور دوسرا اللہ کریم کا اپنا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کریم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی فلیظن ما شاء، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے، اب اس کی مرضی ہے جیسا چاہے گمان کرے۔ تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا یہ واجب ہے۔ دوسری مثال ہے ظن کی، دوسری قسم مستحب، جس بندے کے ظاہری حالات اچھے ہوں اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنا کہ یہ اچھا انسان ہے، یہ مستحب ہے۔ اور تیسری قسم ہے ظن کی مباح یعنی جائز، جس بندے کی ظاہری حالات مشکوک ہیں، اچھے اس کی حالات نہیں ہیں، اس کے بارے میں برا گمان رکھنا یہ مباح ہے اور یہ جائز ہے۔ لیکن جب تک یقینی دلائل نہ اس کے خلاف آپ جاسوسی بھی نہیں کر سکتے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن بھی نہیں لے سکتے، کیونکہ حضور نے فرمایا اذا ظننتم فلا تحققوا کما قال، جب تم کسی بندے کے بارے میں برا گمان رکھو تو اس کی تحقیق نہ کرو، یعنی بلا وجہ اس کے پیچھے نہ پڑو۔ چوتھی قسم ہے ظن کی ممنوع، ایسا ظن جو منع ہے۔ مثلا قرآن پاک کے نصوص کے بارے میں ظن رکھنا یہ منع ہے۔ قرآن کے جو واضح احکام ہیں، جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض، اس کے بارے میں کوئی بندہ اپنا وہم و گمان رکھے، نماز کو اللہ نے کیوں فرض کیا، روزے فرض کیوں ہوئے، زکوٰۃ کیوں فرض ہوئی، اس طرح کا گمان کرنا یہ منع ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئیں ظن کی۔ علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے لکھا ہے اس آیت میں ظن سے مراد ہے تہمت لگانا، یعنی کسی کے اوپر تہمت نہ لگاؤ، کیونکہ اس کے بعد آیا ولا تجسسوا، اے ایمان والو بہت زیادہ بدگمانیوں سے بچو، کیونکہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں۔ ولا تجسسوا، اور ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ تو کیونکہ جب کسی کے اوپر تہمت لگائی جاتی ہے تو پھر دل کرتا ہے کہ بندہ اس کی تحقیق کرے، آیا یہ بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پہ ظن سے مراد ہے تہمت، تو یہ بھی منع ہے۔ اسلام نے ہمیں دوسروں کے عیبوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، عیب کو ظاہر کرنا، کسی کے عیب کو سب کے سامنے اچھالنا اور اسے ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ حضور کا ارشاد گرامی ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ او کما قال، جس نے کسی مسلمان کے عیب کو چھپایا اللہ قیامت کے دن اس کے عیب کو چھپا دے گا۔
سبحان اللہ. جس نے کسی مسلمان کی عیب پوشی کی، عیب کو دیکھ کے اسے سب کے سامنے اچھالا نہیں، اس کے عیب کو چھپا دیا، اللہ کریم قیامت کے دن اس کے عیبوں کو چھپا دے گا. ایک اور حضور کا بڑا پیارا ارشاد گرامی ہے. حضرت ابو برزہ الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا یا معشر من آمن بلسانہ ولم يدخل الایمان قلبہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم فإن من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته كما قال. حضرت ابو برزہ الاسلمی حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں. حضور نے فرمایا اے وہ گروہ جو زبان سے تو ایمان لایا ہے لیکن اب بھی ایمان اس کے دل میں داخل نہیں ہوا. آپ نے فرمایا لا تغتابوا المسلمین، مسلمانوں کی غیبت نہ کیا کرو اور ان کے پوشیدہ باتوں کے پیچھے نہ جاؤ، کیونکہ جو مسلمانوں کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے جائے گا، پیروی کرے گا، اللہ اس کی پوشیدہ باتوں کے پیچھے چلے گا. اور جس کی پوشیدہ باتوں کو اللہ کریم اس کے پیچھے چلے، اس کی پیروی کرے، اللہ اسے اس کے گھر میں ذلیل فرما دیتا ہے. تو اسے پتہ چلا کسی کا کوئی عیب دیکھیں بھی اسے ڈھانپ دیں، اسے ذلیل نہ کریں، اور بلا وجہ کسی کے عیبوں کو تلاش بھی نہ کریں. ہر وقت کسی کے پیچھے پھرنا، جاسوسی کرنا تاکہ کوئی اس کا عیب میں دیکھوں اور اسے سب کے سامنے میں ذلیل کروں، یہ اسلام میں منع ہے. جو کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں لگتا ہے، کسی کے عیبوں کے پیچھے بھاگتا ہے، کسی کے عیبوں کو تلاش کرتا ہے، اللہ اسے اپنے گھر میں ذلیل فرما دیتا ہے. ذات محترم، اب آپ سنیے گا کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، غیبت کس کو کہتے ہیں. کیونکہ قرآن نے کہا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. غیبت کی تعریف حضور نے خود بیان فرمائی. اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کرام سے پوچھا صحابہ جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ اتدرون ما الغیبۃ، صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ غیبت کیا ہے؟ عرض کی اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو حضور نے فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ، تیرا اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا جس کو وہ ناپسند کرے، یہ غیبت ہے. کسی نے پوچھا حضور اگر وہ عیب میرے بھائی کے اندر پایا جائے جس کو میں بیان کر رہا ہوں، کیا پھر بھی غیبت ہے؟ فرمایا ہاں، جو عیب تو اپنے بھائی کا بیان کر رہا ہے، اگر وہ عیب تیرے بھائی میں پایا جائے تو نے غیبت کی، اور اگر وہ عیب تیرے بھائی کے اندر نہیں ہے تم نے بہتان باندھا. تو اسے پتہ چلا غیبت یہ ہے کسی آدمی کے پیٹھ پیچھے غیر حاضری میں اس کے عیب کو بیان کرنا جو اس کے اندر پایا جائے، یہ غیبت ہے. اور یہ اسلام میں منع ہے، کسی کی غیبت کرنا، کسی کے عیب کو اچھالنا یہ جائز نہیں ہے. حضرات محترم، اور پھر قرآن نے اتنی سخت مثال سے سمجھایا کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے، اور بھائی بھی وہ جو زندہ نہیں بلکہ مردہ بھائی ہے؟ تو قرآن نے کہا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو پسند نہیں کرتے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت پسند نہیں ہے.
سے اپنے عیب کو بیان کیا، مجھ سے گناہ ہوا، بدکاری، مجھے معاف فرمائے۔ حضور نے اس کو سنسار دیا، پتھر مار کر اس کو ملا دیا کہ دو بندوں نے آپس میں بات کی، دیکھو اس نے کیوں اپنا عیب خود جا کے بتایا، اور یہ اس طرح فوت ہوا جیسے کتا مرتا ہے، کتے کی موت مرا۔ یہ حضور کے صحابی کے بارے میں دو بندوں نے بات کر دی، ماں اس کی بات حضور نے سن لیا۔ آپ سفر میں تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا، راستے میں جب پہنچے ایک جگہ پہ مردار گدھا تھا، آپ نے فرمایا وہ دو بندے کہاں ہیں؟ عرض کی حضور ہاں حاضر ہیں۔ فرمایا نیچے اترو، اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ عرض کی آقا اس مردار گدھے کا گوشت کھانا کون مسلمان پسند کرتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا فَمَا من عِرْضِ أَخِيكُمَا أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ مِنْهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهُ الْآنَ لَفِي أَنْهَارِ الْجَنَّةِ يَلْغَمِزُ فِيهَا۔ رواه الإمام ابو داؤد في سننه۔ امام ابو داؤد اپنی سنن کے سلسلے سے بات کو بیان فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا تم اس مردار گدھے کا گوشت کھانا تو پسند نہیں کرتے، لیکن تم نے جو اپنے بھائی باعث کی غیبت کی ہے، یہ اس مردار گدھے کا گوشت کھانے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اس رب کی عزت کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، میرا غلام باعث جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ اس سے پتہ چلا کسی مسلمان کی غیبت کرنا، کسی کے عیب کو بیان کرنا، یہ مردار گدھے کا گوشت کھانے سے برتر ہے۔ اور دوسرا اس سے حضور کا علم خدا تعالیٰ کی وسعت بھی واضح ہوئی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اتنا وسیع علم دیا ہوا تھا کہ حضور نے دنیا میں آپ نے دیکھ لیا کہ میرا باعث یہ جنت میں ہے، جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا باعث کی غیبت کرنے والوں، تم نے جو کام کیا یہ مردار گدھے کی گوشت سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں میرا غلام باعث جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ یعنی اللہ نے باعث کو جنت عطا فرما دی، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کر دیا۔ جس سے پتہ چلا کہ بندہ خود اپنے گناہ کو مان لے، دنیا میں اسے سزا مل جائے تو اللہ کریم اسے جنت عطا فرما دیتا ہے اور اسے آخرت کی سزا سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ ذات محترم، غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ غیبت کرنا یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حدیث پاک کے مطابق کسی کی غیبت کرنا، کسی کے پیچھے اس کے عیب کو بیان کرنا، یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حدیث پاک سن لیں، حضرت ابو سعید خدری حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت کرنا زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قالوا یا رسول اللہ وکیف الغیبۃ اشد من الزنا، صحابہ نے پوچھا حضور غیبت کرنا زنا سے زیادہ سخت کیسے ہے؟ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان الرجل لیزنی فیتوب اللہ علیہ، کیونکہ جب بندہ بدکاری کرتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ وفی روایت حمزہ فیتوب فیغفر له، اور حمزہ کی روایت میں ہے کہ جب بندہ گناہ کر لے، بدکاری کر لے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، اللہ اس کا گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّ صَاحِبَ الْغِیبَةِ لَا يُغْفَرُ لَهُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ صَاحِبُهُ۔ حضور نے فرمایا، اور اس حدیث کو امام بہقی شعب الایمان کے اندر روایت فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لیکن غیبت کرنے والے کا گناہ اس وقت تک نہیں بخشا جاتا جب تک جس کی غیبت کی وہ اس کا قصور معاف نہ کرے۔ اس طرح اس لیے حضور نے فرمایا غیبت کرنا یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے، کیونکہ زنا کرنے کے بعد اگر بندہ توبہ استغفار کر لے امید ہے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف فرما دے گا، لیکن غیبت اتنا بڑا گناہ ہے اس وقت تک معاف نہیں ہوتی جب تک جس کی غیبت کی ہے وہ اس
ذات محترم ایک ہوتی ہے غیبت اور ایک ہوتی ہے چغلی، اس میں فرق ہے۔ غیبت یہ ہے کسی بھائی کی غیر حاضری میں اس کے عیب کو بیان کیا جائے، جو اس کی ذات میں پایا جائے، یہ غیبت ہے۔ چغلی یہ ہے کہ کسی آدمی کی بات کو سن کر دوسرے کو جا کے اس لیے بتائی جائے تاکہ دونوں کے درمیان جھگڑا فساد ہو جائے، یعنی کسی بندے نے بات کی کسی دوسرے کے بارے میں اور آپ نے وہ بات اس کو جا کے بتا دی، اس لیے بتائی تاکہ دونوں بھائی، دونوں رشتہ دار، دونوں مسلمان آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں، ان کے درمیان فساد پھیل جائے، اسے کہتے ہیں چغلی۔ تو چغلی بھی اسلام میں منع ہے، غیبت بھی منع ہے۔ سنیے گا حضور کا ارشاد کلام، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا يدخل الجنة نمام، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر، صاحب مشکات نے مشکات شریف کے اندر اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ لا يدخل الجنة نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ جو ایک بندے کی بات سنے دوسرے کے خلاف اور اسے جا کے بتائے تاکہ دونوں آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں، ان کے درمیان فساد پھیل جائے، تو یہ چغلی ہے۔ اور انہوں نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور سنے دوسرے کی صفات، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضور قبرستان میں سے گزرے، دو قبروں کے پاس سے حضور گزرے، آپ نے فرمایا انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، ان دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ حضور سواری پر تھے اور آپ کی سواری جب دو قبروں کے پاس سے گزری تو آپ کا خچر یا گدا جو بھی سواری تھی اچھلی، پوچھا حضور سواری کس لیے اچھلی ہے؟ فرمایا دو قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وما یعذبان فی کبیر، کسی بڑی چیز کے اوپر، بڑے گناہ کے اوپر ان کو عذاب نہیں دیا جا رہا۔ اما احدہما فکان لا یستنزہ من البول، ان میں سے جو ایک بندہ تھا مرنے والا یہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، واما الاخر فکان یمشی بالنمیمۃ، جو دوسرا قبر والا ہے یہ چغلی غیبت سے نہیں بچتا تھا۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر سے اس بات کو بیان کیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ کھڑا ہو کے پیشاب کرتا ہے یا گلی کے اندر یا کسی جگہ کے اندر وہ پیشاب کرتا ہے، استنجا نہیں کرتا اور پیشاب کے چھلکوں سے بچتا نہیں ہے، اس کے پیشاب کے قطرات جسم کے اوپر گرتے ہیں اور اس کے کپڑوں کے اوپر گرتے ہیں، اسے قبر میں عذاب دیا جائے گا۔ جو بندہ غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اس کو بھی اس وجہ سے قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ ہمیں یہ کام نہیں کرنے چاہیے، یہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ اور نام سنے، حدیث پاک میں آیا، حضرت امام حضرت انس بن مالک نے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے۔ انس بن مالک اس حدیث پاک کو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جب مجھے معراج کروایا گیا تو حضور نے فرمایا میرا گزر ایسی قوم کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، جن کے ناخن تانبے کے تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، وہ لوگ اپنے تانبے کے ناخنوں کے ساتھ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے، ان کو وہ کھرچ رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، میں نے پوچھا جبریل سے، من ہؤلاء یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے ہیں اور یہ اپنے چہروں کو اور اپنے سینوں کو کھرچ رہے ہیں اور ان کو نوچ رہے ہیں؟
یعنی غیبت کرتے تھے اور ان کی عزت کے اوپر حملہ کرتے تھے. تو آپ سلام فرما لیں یہ حدیث امام مجاہد نے سنن کے اندر جو سیاست کی کتاب ہے اس حدیث پاک کو بیان کیا ہے. اس سے پتہ چلا جو لوگ غیبت کرتے ہیں چغلی کھاتے ہیں کسی کی وہ گویا لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں اور وہ قیامت کو اپنے چہروں کو کھرچیں گے نوچیں گے اور اپنے سینوں کو نوچیں گے جو دوسروں کی عزت کو پامال کرتے ہیں. ذات محترم جس طرح غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے اسی طرح کسی کی غیبت سننا بھی کبیرہ گناہ ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرے آپ اس کو روک دیں پیار کے ساتھ یہ غیبت نہ کریں کیونکہ غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. تم بھی اس سے گناہ گار ہوگے اور سننے والا بھی گناہ گار ہوگا. ایک سنو یہ یا دوسری یہ ہے کہ جس بندے کی وہ غیبت کر رہا ہے آپ اس کا دفاع کریں اس پر اچھے الفاظ میں یاد کریں وہ بندہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ سے کرتا ہے. سنیے گا حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ جس کے پاس کسی مومن کی غیبت کی گئی اور اس نے اس اپنے مومن بھائی کا دفاع نہیں کیا اللہ اس کو دنیا آخرت میں بری سزا دے گا. اور کسی مومن کی غیبت کرنے سے بدتر کسی نے کوئی لقمہ نہیں کیا. تو پتہ چلا جیسے غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے اسی طرح غیبت سننا بھی کبیرہ گناہ ہے. نہ غیبت کرنی کسی کی جائز ہے نہ غیبت کو سننا کسی کے لیے جائز ہے. اب آپ میں سن لیں کہ غیبت کرنے کا کفارہ کیا ہے. اگر کوئی کسی کی غیبت کرے تو وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے. تو غیبت کا کفارہ ہے توبہ کی جائے اور جس کی غیبت کی اس سے معافی لے لے. حضور کا ارشاد ہے آپ نے فرمایا اِنَّ مِن کفارۃ الغیبۃ ان تستغفر لمن اغتبته تقول اللهم اغفر لنا وله. امام بخاری حدیث کو صحیح بخاری کے اندر بیان کرتے ہیں انہوں نے فرمایا غیبت کا کفارہ ہے کہ جس کی تم نے غیبت کی اس کے لیے بخشش کی دعا کرو اور کہو اللہ مجھے بھی بخش اور جس کی میں نے غیبت کی اس کو بھی معاف فرما دے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کی غیبت آپ نے کی ہے اس کا کفارہ ہے اس کے لیے بہت زیادہ بخشش کی دعا کیا کرو. اب یہ بھی سن لیں کہ بعض صورتوں میں غیبت کرنا یہ جائز ہوتا ہے اس کا گناہ نہیں ہوتا. مثلا جو بندہ علل اعلان گناہ کرتا ہے اللہ رسول کی نافرمانی کرتا ہے سب کے سامنے شراب پیتا ہے بدکاری کرتا ہے سود کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ اس کے عیب کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے کیونکہ حضور نے فرمایا من القا جلباب الحیاء فلا غیبت لہ. اس بندے نے شرم و حیا کی چادر کو اتار کے پھینک دیا اس کی غیبت نہیں ہے. دوسرا حضور کا فرمان اذکر الفاجر بما فیہ کی یحضرہ الناس وکما جو فاسق بندہ ہے اللہ کا نافرمان بندہ اس کے عیبوں کو بیان کیا کرو تاکہ لوگ اس سے بچ جائیں لوگ اس سے محفوظ ہو جائیں. ایک یہ صورت. دوسری صورت بدعقیدہ عالم ایسا عالم جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اس کے عیب کو بیان کرنا یہ بھی غیبت نہیں ہے یہ جائز ہے. ظالم بادشاہ اور ظالم حاکم اس کے عیبوں کو بیان کرنا بھی جائز ہے یہ تو غیبت میں نہیں ہے. تیسری صورت جج کے سامنے کسی نے کسی کے خلاف فیصلہ مقدمہ دائر کیا تو مدعی کے لیے مدعا علیہ کے خلاف دلائل پیش کرنا اس کے عیبوں کو جج کے سامنے بیان کرنا بھی یہ غیبت میں نہیں آئے گا یہ جائز ہے. ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی حضور کے پاس آئی عرض کی حضور ابو سفیان میرا خامند ہے اور بہت کنجوس آدمی ہے مجھے اتنے پیسے نہیں دیتا جس سے میں اپنا اور اپنے بچوں کا گزارا کر لوں تو کیا میرے لیے جائز ہے میں بغیر اس کے پوچھے اس کے پیسے لے لوں. تو حضور نے فرمایا نعم فخری ہاں اگر ابو سفیان کنجوس آدمی ہے تمہیں خرچہ پورا نہیں دیتا تو اس سے بغیر پوچھے بھی اس کے پیسے حاصل کر سکتی ہو. تو پتہ چلا جج کے سامنے اپنے خامد یا کسی بندے کے عیب کو بیان کرنا یہ جائز ہے
طرح کے آدمی ہے میں اسے شادی کروں کہ نہ کروں؟ تو حضور نے فرمایا فاما معاویہ فسألوکم فلا مال لہ، جو امیر معاویہ ہے غریب آدمی ہے اس کے پاس مال نہیں ہے، واما ابو جہل فلا یضع عصاه عن عاقبہ، جو ابو جہل ہے وہ سخت آدمی ہے، وہ عصا اور سوٹی اپنے کندھے سے دور نہیں کرتا۔ تو حضور نے اس کو صحیح مشورہ دیا ہے۔ تو یہ چند صورتیں ہیں جن میں غیبت کرنے سے بندہ گناہگار نہیں ہوتا۔ غیبت سے بچنا کیسے ممکن ہے؟ کس طرح ہم غیبت سے بچ سکتے ہیں؟ بہترین طریقہ خدا کا خوف ہو، اللہ کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو۔ اگر میں نے کسی کی غیبت کی، کسی کو برا کہا، میرا رب اسے قیامت کو پوچھے گا کیا جواب دوں گا۔ اسی طرح کسی کے خلاف نفرت نہ ہو، کسی کے خلاف دل میں بغض حسد کی نہ ہو، اور ہر کسی کو بندہ اپنے سے اچھا جانے، اس طرح ہم غیبت سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا